کہ جو 20 سیٹوں پہ الیکشن تھا موصوف چاہتے تھے میں 20 کی 20 جیت جاؤں، اور اگر 20 نہیں جیتوں گا تو الیکشن کمیشن کو آگ لگا دوں گا. آئین شکنی کا فیصلہ آئے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے لے کر بینچ کے تمام آنریبل ججز کے اوپر اٹیک کر دو. کہو یہ فیصلہ جو ہے وہ بند کمروں میں لکھا گیا ہے. 3 اپریل کو جب عدالتیں کھلی، جب پاکستان کے آئین کے اوپر یہ شخص آئین شکنی اور آئین پر حملہ اور آئین کو توڑ رہا تھا، اس وقت آئین شکنی ہو رہی تھی. ڈپٹی اسپیکر کے آئین عہدے سے آئین شکنی کرائی، اسپیکر کے عہدے سے آئین شکنی کرائی، صدر کے عہدے سے آئین شکنی کرائی. ایک شخص اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے آئین پر حملہ آور تھا. وہی شخص امپورٹڈ حکومت بیرون ملک سازش کا پرچہ لے کر جیب سے، جو پرچہ اس کو اس کے مطابق 7 مارچ کو مل گیا تھا، جب موصوف وہ پاگل شخص ملک کا وزیر اعظم تھا. 7 مارچ کو جب سائفر ملا، اس دن جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ اسی دن کیوں نہیں بیرون ملک سازش کا عوام کو بتایا؟ اسی دن اسمبلی تحلیل کر کے الیکشن میں کیوں نہیں گئے؟ خیبر پختونخوا میں بھی حکومت، پنجاب میں بھی حکومت، وفاق میں بھی حکومت. کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں عوام کو بتایا؟ اور اب افواج پاکستان ہو، ریاستی ادارے ہوں، ہر تقریر میں منظم طریقے سے ان پر اٹیک کرتا ہے. ان کو کہتا ہے کہ میری حکومت کیوں نہیں بچائی؟ وہ حکومت جو پاکستان کی عوام نے تم سے چھینی ہے، وہ اقتدار جس نے پاکستان کی عوام کو غریب کیا، مفلوج کیا، بے روزگار کیا، بھوکا کیا، ملک کی معیشت کو تباہ کیا، ملک کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کو تباہ کیا، ملک کے اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کی. کبھی وزیر اعظم ہاؤس کے اندر طیبہ گل کو اغوا کر کے، چیئرمین نیب کو کمپرومائز کر کے، اس کی ویڈیو دکھا کے، اس کے ثبوت دکھا کے، پورے ادارے کو کمپرومائز کر کے سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز بنائے. ایف آئی اے کے ڈی جی کو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بٹھا کر دھمکا کر یہ کیسز بنانے کے آرڈر دیتے رہے. جب اس نے نہیں سنا تو نوکری سے نکال دو. یہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان کو جاوید اقبال بنانا چاہتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے فورن فنڈنگ کا فیصلہ دینا ہے، جس فورن فنڈنگ کو غیر قانونی، غیر آئینی طور پر اپنے ملازموں کے ذریعے ملک میں پیسے منگوا کر، اپنے پارٹی عہدیداروں کے اکاؤنٹس میں پیسے منگوا کر، اربوں کی منی لانڈرنگ کر کے آج ملک کو جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ اسی فورن فنڈنگ سے پہنچ رہا ہے. یہ وہ شخص ہے جو الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ آور اس لیے ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر کو کہتا تھا مجھے چور دروازے سے ملو، جیسے ایف آئی اے کے ڈی جی کو ملنے کی کوشش کی، جیسے جاوید اقبال کو ملتا تھا طیبہ گل کے ثبوت دکھا کر. اور وہ الیکشن کمشنر پہ آج حملہ آور ہے جس کو اپوائنٹ موصوف نے خود کیا تھا. ہر ضمنی الیکشن میں ہار ہوئی ایک ایپلیکیشن لے کر الیکشن کمیشن کے دفتر نہیں گئے، دھاندلی کا الزام نہیں لگا سکے. آج اگر ادارہ تمہاری بات نہیں سنتا، الیکشن کمشنر تمہیں چور دروازے سے ملتا نہیں ہے، تو تم الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ آور ہوتے ہو. یہ الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا، اس کو اپیزمنٹ کی عادت ہو چکی ہے، اس میکیویلین ایٹیٹیوڈ، رویے، فاشسٹ آدمی کو اپیزمنٹ کی عادت ہو چکی ہے. سپریم کورٹ فیصلہ سنائے اس کے خلاف تو سپریم کورٹ پر حملہ آور ہو جاؤ. آج الیکشن کمیشن کا استعفیٰ مانگ رہا ہے، کل کہے گا چیف جسٹس استعفیٰ دیں. جو سیاسی مخالف اس کے خلاف بات کرے اس کو سزائے موت کی چکی میں ڈال دو. جو ادارہ اس کے خلاف بات کرے اس ادارے کا سربراہ استعفیٰ دے. جو میڈیا اس کے بارے میں بات کرے اس کو آئینہ دکھائے، ان کی زبانیں بند کر دو، گولیاں مارو، پسلیاں توڑو، ناک کی ہڈیاں توڑو، سینسرشپ کرو، ان کے پروگرامز چھینو، ان کے پروگرامز بند کرو، ان کے قلم پہ تالا لگاؤ. پارلیمان اس سے سوال کرے تو پارلیمان کو تالا لگاؤ.
یہ ہٹلر مائنڈ سیٹ کا شخص ہے. ملک میں تقسیم چاہتا ہے, ملک میں خانہ جنگی چاہتا ہے, ملک میں افراتفری چاہتا ہے, ملک میں انتشار چاہتا ہے, ملک کے ہر ادارے کو تباہ کرنا چاہتا ہے. نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی. آج ملک کے اندر ایک دن کے اندر سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی عدم استحکام کی طرف اشارے جا رہے ہیں, صرف عمران خان کی وجہ سے. اقتدار کی کرسی میں بیٹھ کر معاشی تباہی کی, اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر معاشی بارودی سرنگیں بچھائیں, اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر ملک میں مہنگائی کا طوفان لایا, اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر ملک کو بھوکا کیا, کارٹلز اور مافیا کی حکومت کو مسلط کیا, اداروں کو مفلوج کیا, اداروں کو کمزور کیا, اداروں کو استعمال کر کے, ریاستی طاقت کو استعمال کر کے سیاسی مخالفین کے لیے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا. اور آج جب اقتدار میں نہیں ہے تو اداروں کو گالی دیتا ہے, اداروں کو دھمکی دیتا ہے. الیکشن کمیشن کیوں استعفی دے؟ الیکشن کمشنر, تمہارے پاس اقتدار تھا تو ڈسکا کے الیکشن میں الیکشن کمیشن کا پریزائڈنگ آفیسر عملہ چوری کر کے دھند میں غائب کر کے فارم ہاؤس میں قید کیا. تمہارے پاس اقتدار تھا, ڈسکا کے الیکشن میں گولیاں چلوائیں, لاشیں اٹھائیں, لوگوں نے اپنے گھروں سے اپنے پولیٹیکل کارکنان جو تھے ان کو مروایا. کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, ایک تحریک انصاف کا مر گیا جہاں بحق ہو گیا, ایک مسلم لیگ نون کا جہاں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہٹلر کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنی سمت, اپنی ڈائریکشن, اپنی جھوٹ, اپنا میکیویلین ایٹیٹیوڈ لے کر صرف ایک پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر کہ ملک کو تباہ کر دو, اداروں کو تباہ کر دو, اداروں پہ حملہ آور ہو جاؤ. اس لیے چیف الیکشن کمیشن استعفیٰ دے, اس لیے چیف الیکشن کمیشن استعفیٰ دے کہ فورن فنڈنگ میں پکڑے گئے ہو, منی لانڈرنگ کرتے پکڑے گئے ہو, پارٹی کے نام پر چندے کے پیسے میں چوری کرتے پکڑے گئے, جو اوورسیز پاکستانی چندہ بیچتے تھے اس کو اندر ڈاکے ڈالے اور بنی گالا کو منی گالا بناتے رہے. اس لیے چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے, وہ الیکشن کمشنر چیف جو تم نے اپوائنٹ کیا تھا عمران خان صاحب. اور الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے, روز الیکشن کمیشن کو الیکشن ایکٹ کے ذریعے یہ قانونی حق حاصل ہے کہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی توہین عدالت کے قوانین ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار حاصل ہے. آئین کے تحت, الیکشن ایکٹ کے تحت اس کو جتنا کھلا چھوڑیں گے یہ اتنا اداروں پہ حملہ آور ہوگا, کیونکہ اس کو مرض ہے اپیزمنٹ کا. اداروں کو چاہیے کہ بالکل قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کریں. یہ فورن فنڈنگ کا کیس 8 سال تاخیر کیوں ہوا, کیوں فیصلہ نہیں آیا؟ اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ آج بھی وہی ہے جو 8 سال پہلے جمع کرایا تھا. یہ سمجھتا ہے یہ ہر قانون سے بالاتر ہے, ہر آئین سے بالاتر ہے, مغربی جمہوریت کی مثالیں دیتا ہے. جس وقت اقتدار کی کرسی ہل رہی تھی اس وقت آئین توڑا, آئینی عہدوں سے آئین شکنی اور سرکشی کرائی جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, اور سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہو جاؤ. تمہارے پاس اقتدار تھا, تم نے الیکشن چوری کیا کیونکہ تم آر ٹی ایس کی پیداوار تھے. تمہارے پاس اقتدار تھا, تم نے آئین توڑا اقتدار کو بچانے کے لیے. تم آئین شکن ہو. اور یہ جو آئی ایم ایف کا معاہدہ کرتے ہو نا, ابھی آئی ایم ایف کا $1 پاکستان میں نہیں آیا. میں پاکستان کی عوام کو بھی یہ بات بتانا چاہتی ہوں, نوجوانوں کو بھی بتانا چاہتی ہوں, میڈیا کو بھی بتانا چاہتی ہوں. میڈیا کو معلوم ہے کہ ابھی $1 آئی ایم ایف کے معاہدے کا پاکستان نہیں آیا. ہم نے 3 مہینے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی مشکل فیصلے کر کے لیے دیوالیاں ہونے سے بچایا. یہ جو بارودی سرنگیں بچھا کر گیا تھا اس کا گند صاف کر رہے ہیں. یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ عمران خان کا تھا. آئی ایم ایف کا غلام عمران خان ہے, آئین شکن عمران خان ہے, آئین پہ حملہ عمران خان نے کیا ہے. ہٹلر, فاشسٹ اور میکیویلین ایٹیٹیوڈ کا مالک عمران خان ہے. یہ باتیں سمجھنی پڑیں گی. کیوں نہیں الیکشن کمیشن کے عملے کو چوری کیا ہم نے؟ کیوں نہیں لاشیں بکھیری؟ لوگوں کی مس ڈیکلیریشن کی بات کرتا ہے, لوگوں کے بچوں کی بات کرتا ہے. تمہارے بچے لیا, جھنگ اور چیچا وطنی میں رہتے ہیں. لوگوں کو کم از کم اپنے بچوں کی گنتی آتی ہے, تمہیں تو اپنے بچوں کی گنتی نہیں پتا.
लोगों पे मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स की बात करते हो, तुमने अपने बच्चों की मिस डिक्लेरेशन की हुई है। ये इसकी असलियत है। ये इस्लाम के लेक्चर देता है जिसको अपने बच्चों का नहीं पता वो कितने हैं। जिस बच्ची की मां का इंटरव्यू मौजूद है कि इमरान खान उसका बाप है, उसको तस्लीम नहीं कर सकता। ये इसकी हकीकत है। ये मदीना की रियासत बनाता है। रोज खड़े होकर दूसरों पे इल्जाम लगाते हो। जवाब दो कि, और जवाब देने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जवाब देने की जरूरत नहीं है। अदारों को चाहिए आइन के मुताबिक इसके ऊपर कार्रवाई करें, फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला दें, अवाम को पता चले कि ये क्यों रोता है, मातम करता है, क्योंकि अपनी करप्शन, वो बुशरा बीबी की जो ऑडियो है ना, उसको मत भूलें, जिसमें वो कहती है हमारी बच्ची की करप्शन पे बात हुई जिसका नाम फराह गोगी है, तो इनको गद्दारी के साथ लिंक करो, खत की बात करो। ये बयानियां बनाने की कोशिश करता है। तो ये बात बड़ी समझनी पड़ेगी कि ना इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान जावेद इकबाल बनेगा, तुम्हारा फॉरेन फंडिंग का फैसला आएगा, तुम आइन शिकनो जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। आपने अपने ओहदे को, अपनी कुर्सी को इस्तेमाल करके मुल्क का आइन तोड़ा, स्पीकर के जरिए, सदर के जरिए और डिप्टी स्पीकर के जरिए और अपने वजीर इत्तलात के जरिए। जो आज बातें कर रहा था मुझ पर, मैं वो फवाद चौधरी साहब, मेरा वो चेहरा नहीं है जो हर रोज इसी मीडिया के सामने बैठकर 5-5 पार्टियों का तर्जुमान रहा है। इससे ज्यादा मैं आपके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि आपको ना कोई शर्म है, ना आपको कोई हया है। इनका ये वतीरा है कि झूठ को इतना बोलो और इतनी बार बोलो कि लोग सच समझने लग जाएं। ये मुल्क को, अवाम को तकसीम करना चाहते हैं। ये मुल्क के अंदर अफरा तफरी डालना चाहते हैं। ये मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम लाना चाहते हैं ताकि माशी इस्तेहकाम ना आए। ये अफसरदा और दुखी और मातम इसलिए कर रहे हैं कि ये जो बारूदी सुरंगें बिछा कर गए थे मुल्क को दिवालिया होने के लिए, वो हमने मुल्क को दिवालिया होने से शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और इत्तेहादी हुकूमत ने बचा लिया। इनको इस बात का अफसोस है। रोज ऐसे बयानात देते हैं कि मुल्क के अंदर सियासी अदम है, और कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। किसी मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता जब तक उसमें सियासी इस्तेहकाम ना हो। ये जानबूझकर इनकी स्ट्रैटेजी है। इलेक्शन करा दो, इलेक्शन तुम्हें पहले भी कहा था, कान खोल कर सुन लो। इलेक्शन तब होगा जब मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहेगा। ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है।